السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاظم بھائی خیریت؟ خیریت سے ہیں کاظم بھائی؟ جی الحمدللہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ، چلیے اللہ اچھا رکھے۔ آمین۔ ابھی ٹائم ہوتے ہی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ اور آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بے انصاف کرو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج جو ہے ہم انشاءاللہ اعراب پڑھیں گے، ٹھیک؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو، من عبد الرحمن صاحب، الحمد للہ۔ جی، تو اس کو جی آج ہم اعراب کو پڑھیں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ آ، اسم کے چار اہم پہلو تھے، چار اہم پہلو، چار امپورٹنٹ ایسپیکٹس، ٹھیک؟ چار امپورٹنٹ ایسپیکٹس کیا کیا تھے وہ؟ ایک تھا جنس، دوسرا تھا عدد، تیسرا تھا تخصیص، چوتھا تھا اعراب۔ جنس کے معنی ہیں جینڈر، یہ ہے کاؤنٹ، یہ ہے اس کو بولتے ہیں پراپر اینڈ کامن ناؤن، اور یہ تو اعرابی ہے، ٹھیک؟ اور اس کے واسطے ہم کیا کریں، ایک خاص وہ بھی رکھ لیے تھے ہمارا، کیا رکھ لیے تھے کہ اس میں جو ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ جی فار جنس، اے فار عدد، ٹی فار تخصیص، این ای فار اعراب، ٹھیک؟ یہ چار ایسپیکٹس معلوم کرنا، ان کے بارے میں پرفیکٹ نالج ہونا بے حد ضروری ہے،
جب تک یہ نالج نہیں آئے گی پرفیکٹلی اس وقت تک ہم غلطی کریں گے. غلطی کو رولڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہ چاروں ایسپیکٹس کو اچھی طریقے سے عربی زبان میں ہم کو سمجھنا لازم ہے. ہم جنس کے بارے میں دیکھیں کہ جنس کیا ہے. جینڈر ہے اور کاؤنٹ کیا ہے 1 2 3. یعنی کاؤنٹ بولیں گے آپ سنگولر اور پلورل. وہ ہے جو انگلش میں سنگولر پلورل آتا ہو. تخصیص پراپر ناؤن کامن ناؤن اعراب تو اعرابی. تو اب جو ہے ایک ایگزامپل لیں گے. ایگزامپل یہ ہے کہ زید ہٹ حامد. ٹھیک ہے. یہ ایک جو ہے یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے جس میں 2 ناؤنس ہے اور ایک ورب ہے. یہ ایک ناؤن ہے, یہ ایک ناؤن ہے اور یہ ایک ورب ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس کا ترجمہ کر سکتے؟ آئی ہے نو بڈی. کوئی بات نہیں, میں خود کر دیتا ہوں. جی بولیے السلام کون ہے؟ علیکم. وعلیکم السلام. جی زید نے حامد کو مارا. شاباش. زید نے حامد کو مارا. پرفیکٹ ہے. اب جو ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کیسا معلوم ہوا کہ زید نے مارا, جبکہ صرف یہاں پر سیدھا سیدھا 2 ناؤن لکھے ہوئے ہیں, ایک جناب زید ہے اور ایک جناب حامد ہے. یہ دونوں میں سے مارنے والے زید ہے, کیسا معلوم ہوا؟ رو جو لفظ ہے اس میں ہے وہ اسی طرف جو منسوب ہے بات. جی پھر سے بولیے. زید جو شروعات کا ناؤن ہے, نام ہے زید, ہاں ہاں. تو انہی سے جو ہے تو منسوب ہے بات کے مارنے والے انہوں ہے. اچھا, یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں پہلے جس کا نام آ جائے وہ مارنے والا ہوتا. بالکل صحیح ہے. انگلش میں جو ہے انگلش میں ایسا ہی اصول ہے, جس کا نام پہلے لیا جائے وہ مارنے والا ہوتا. مارنے والے کو اردو میں بولیں گے یا کام کرنے والے کو بولیں گے فاعل. ون ہو ڈو دا ورک. جس پہ کام کا ایفیکٹ آتا ہے اس کو بولیں گے مفعول. یعنی یہ ہے سبجیکٹ, یہ ہے اس کا پریڈیکیٹ بولتے یا پھر آبجیکٹ. اس کو انگلش میں بولیں گے سبجیکٹ, اس کو بولیں گے آبجیکٹ. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ زید نے حامد کو مارا. اب آپ یہ فرما دیجئے کہ اردو میں کیسا معلوم ہوا آپ کو مارنے والا کون ہے, جس کو مارا گیا وہ کون ہے؟ نہیں یہ مشکل ہوتا بولنا ہے, میں سمجھ نہ رہا بھیا, نہیں معلوم. حامد مارنے والا ہے, زید مارنے والا ہے. نہیں زید مارنے والا ہے تو ترجمہ اپن کر لیے, کیسا مگر معلوم ہوا کیسا آپ کو؟ معلوم ہوا بولے نہیں, یہ بولنا ذرا دشواری ہے میرے کو, بلکہ ناممکن ہی ہے. کوئی اور بول سکتے ہیں مارنے والا زید ہے, کیسا معلوم ہوا؟ السلام علیکم بڑے بابا. وعلیکم السلام. جی بیٹا. نیک کی وجہ سے بڑے بابا. شاباش. یہ نے سے معلوم ہوا مارنے والا زید. زید ہے, اور جی کو جی سے معلوم ہوا مار کا مار کھانے افیکٹ والا. حامد پیارا. یعنی اردو میں نے جو ہے یہ فاعل کا انڈیکیشن ہے. نے سے آپ کو معلوم ہوگا فاعل کون ہے, اور کو سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مفعول کون ہے. رائٹ. جی
تو اب رہ گئی بات یہ عربی میں بھی جس طریقے سے یہ فاعل اور مفعول ہے، یہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ میں زید حامد، زید کے ساتھ اگر میں دو پیش لگا دوں، زیدن، حامد کے ساتھ اگر دو زبر لگا دوں، تو یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ ٹھیک، اب اردو کا جو جملہ لیے تھے ہم اس کو 4 وقت پھرا کے دیکھیں گے۔ میں بول رہا ہوں حامد کو زید نے مارا، ٹھیک، پہلے ہم لکھ لیے تھے زید نے حامد کو مارا، مارا زید نے حامد کو، مارا زید کو، مارا حامد کو، سوری، مارا حامد کو زید نے، ٹھیک ہے، پھر آئیں گا زید نے مارا حامد کو، حامد کو مارا زید نے۔ اب آپ یہ فرمائیے، یہ 1 2 3 4 5 6 جملے لکھے اپن، یہ 6 جملوں میں معنوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ مطلب تو وہی نکل رہا۔ معنی سب کے وہی ہیں، جی حامد جی، کو زید نے مارا، مارنے والا حامد ہی ہے، ہاں مار کھانے مارنے والا والا زید، حامد ہی ہے، نہیں مار کھانے مارنے والا والا زید ہے، زید، مارنے والا زید ہی ہے، مار کھانے والا حامد ہے، مارا۔ حامد۔ تو زید کو حامد نے مارا، زید نے حامد کو مارا، مارا زید نے حامد کو، مارا حامد کو زید نے، زید نے مارا حامد کو۔ یہ پورے 6 کے 6 جملوں کے معنی ایک ہی ہے کہ فاعل ہمارا، زید، فاعل جو ہے، فاعل زید ہے، جی، مفعول حامد، مفعول حامد ہے، مار، مارا فعل ہے، جی مارا از ورب، یہ آبجیکٹ، یہ سبجیکٹ، ٹھیک۔ ہر جملے میں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ نے جو آیا ہے، یہ نے ہمیشہ زید کے ساتھ آیا، ہم، دیکھ لو آپ، تو یہ جی نے ہی ہے جو زید کو فاعل بنا رہا ہے، فاعل ہمارا زید، جس کے ساتھ نے آیا وہ فاعل ہو گیا، ٹھیک جی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں، حامد جہاں بھی آیا اس کے ساتھ کو آیا، اردو زبان کا یہ حالت کو بدل دیتا ہے، اسم کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ حالت کو بدل دینے کے معنی، اگر میں ان جملوں میں کہیں بھی زید کے ساتھ اگر کو لگا دوں تو زید جو فاعلی حالت میں تھا وہ کس میں ہو جائے گا؟ مفعولی حالت میں آ جائے گا، ہو جی جائے گا نا انگا؟ جی جی، الحمدللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اردو میں جس طریقے سے نے اور کو ہے، ایسا ہی عربی میں 2 پیش اور 2 زبر ہیں۔ اب پہلے جملے کو عربی میں کر کے دیکھیں گے۔ حامد کو زید نے مارا، میں اس کو لکھوں گا حامدن، حامدن حامد ہے،
ज़रबा ज़ैदुन। ये जहाँ कहीं भी आपको दो जबर दिखेगा ये हालत मफऊली, जहाँ दो पेश दिखेगा ये हालत फाइली। फाइल। ठीक है, बात समझ में आ गई। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो हालत है ये हालतें अरबी जबान में तीन में तकसीम की गई है। एराब कितने हिस्सों में तकसीम किए गए? तीन एराबी हालतें हो सकती हैं, किसी भी इसम की तीन एराबी हालतें हो सकती है। एक हालत को कहते हैं हालत रफा, दूसरी को कहते हैं हालत नसब, तीसरी को कहते हैं हालत जर। ठीक, जी जर मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, रफा, नसब एंड जर। JAR लिखूं, जार पढ़ेंगे कहीं, JER, जर लिखेंगे, कैसा लिखते हैं? क्या हुआ अभी, सॉरी। ठीक है, जी अच्छा अब रह गई बात ये कैसा रिप्रेजेंट होंगे आम तौर पे। तो ये रिप्रेजेंट होगा दो पेश से, सॉरी, ये रिप्रेजेंट होगा दो पेश से, ये रिप्रेजेंट होगा दो जबर और एक अलीफ के साथ, ये रिप्रेजेंट होगा दो जेर के साथ। ठीक है, ये हो गए आपके एराब की तीन हालतें। एराब की सिर्फ तीन हालतें हैं, रफा, नसब और जर। ठीक है, जी। जमाली साहब तशरीफ ला चुके। अस्सलाम वालेकुम। माफ वालेकुम करना, सलाम रहमतुल्लाह। मैं मोहतरम डिस्टर्ब नहीं बात, करना चाहा, थोड़ी देर हुई आके। कोई मसला नहीं। आप ये बात समझ गए? जी समझ तो गया हूँ कदरे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक चीज ये है, ये हम दो जबर के बाद में एक अलीफ दे रहे हैं, ये आप याद रख लीजिए। एक एक उसूल पहले, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट उसूल है अरबी जबान का, वो ये है, हर उसूल, हर उसूल की इस्तिस्ना है। अच्छा यानी इसको इंग्लिश में अगर बोले तो देर इज एन एक्सेप्शन फॉर एवरी रूल, देर इज एन एक्सेप्शन फॉर एवरी रूल। जितने कायदे हम देखेंगे अरबी जबान में, तो अरबी जबान के हर कायदे का एक एक्सेप्शन होगा। खुद ये सबसे पहला कायदा समझ लीजिए आप, इसको सबसे पहला कायदा बोलेंगे। क्या है? हर कायदे का एक एक्सेप्शन है। ठीक, तो गोया इस कायदे का भी एक एक्सेप्शन रहेगा। अच्छा नहीं, हाँ। तो अब जो है कायदा बताने जा रहा हूं, वो कायदा ये है कि जब हम दो जबर इस्तेमाल करते हैं किसी पे भी, तो उसके बाद में एक अलिफ इस्तेमाल करेंगे, ये कायदा है। दो जबर जिसके साथ भी आएगा उसके बाद में एक अलिफ आएगा, ये लाजिम है, रूल हो गया ये। इसका एक्सेप्शन ये है, दो सूरतों में ये अलिफ नहीं आएगा। कौन सी दो सूरतें हैं? अगर आखिरी हर्फ ताए तानीस हो, यानी ताए तानीस पे दो जबर आए तो अलिफ नहीं आएगा। ठीक, दूसरा एक्सेप्शन ये है, अलीफ के बाद में हमजा हो, तो अब इसके बाद अलिफ नहीं आएगा। इस पे अगर दो जबर आते हैं तो इसके आगे अलिफ नहीं आएगा। ये दो कायदे हैं, ये दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जस्ट याद रख लीजिए इसको कि मुझे एक मर्तबा दोहरा दीजिए ना, मेहरबानी।
ضرور دو زبر کے بعد میں الف آنا قاعدہ ہے. اچھا اب قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں آپ کو دو زبر ملیں گے اس کے بعد میں ایک الف ملے گا ہی ملے گا. اچھا دو ایکسیپشنز ہیں اس کے، دو ایسی صورتیں ہیں جہاں پر الف کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اس کا اطلاق نہیں ایک ہے ہوتا. وہ تائے تانیث ہے، جی. تائے تانیث پہ اگر دو زبر آئیں تو اس کے بعد میں الف نہیں آئے گا. اچھا دوسرا ایکسیپشن یہ ہے الف اور حمزہ. اچھا حمزہ پہ اگر دو زبر آئیں اور اس سے پہلے الف ہو تو بعد والا الف نہیں آئے گا. اچھا. ٹھیک ہے. جی. چلیے جو ہے ہم دیکھیں کہ اعراب کی کتنی حالتیں ہیں؟ تین ہیں. تین. ایک ہے رفع، دوسرا ہے جی. نصب، جی. اور تیسرا ہے جر. چار. تو اس میں جو ہے ہم بعض اسماء کو لا کر ان کی تینوں حالتیں دیکھیں گے. اچھا پہلا جو ہم اسم لائیں گے وہ جو ہے اللہ. اللہ، اللہ، اللہ. ٹھیک، یہ تبرکن ہم لا لیے. اب ہم جو ہے وہ لائیں گے جو ہم کو کرنا ہے. سب یہ ہے مسلم. مسلم ہم اس کو اچھا اردو میں بولتے تو مسلم بولتے ہیں، اور اگر عربی میں ہم اس کو مسلم بولے تو ہم نے وقف کیا، ورنہ ہم کو اس کو پورا پروناؤنس کرنا پڑے گا. یہ ہے مسلمن. اچھا حالت رفع میں لفظ مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلمن ہوتا ہے. اچھا. حالت نصب میں یہ ہو جائے گا مسلمان. مسلمن. ماشاء اللہ، بالکل صحیح. اور حالت جر میں یہ ہو جائے گا مسلمین. بالکل صحیح، مسلمن. یعنی اگر اس کا ترجمہ وقتی طور پہ میں کر لوں تو موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا مسلمان نے، اچھا یہ ہوگا مسلمان کو، اور یہ ہوگا مسلمان کی. اچھا. ٹھیک. جی. اس کو یہ جو میں نے ترجمہ لکھا ہے اس کو فائنل مت سمجھیں. ہوں. حالت رفع 8 صورتوں میں آتی ہے. اچھا. 8 وجوہات ہے جو کسی اسم کو حالت رفع میں لا سکتے ہیں. اسی ہوں. طریقے سے 13 وجوہات ہیں جو 12 ہیں شاید، جو کسی بھی اسم کو حالت نصب میں لا سکتے ہیں. اچھا 2 وجوہات ہیں جو کسی اسم کو حالت جر میں لا سکتے ہیں. اب ان میں سے ہم ایک ایک دیکھے صرف، نے، ہوں. کو اور کی. ٹھیک، اچھا. جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کو یہ بتا دیا. جی. ٹھیک ہے. چلیے، الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. تو اب آپ بولیے کہ مسلمن کون سی حالت میں ہے؟ رفع. حالت ویری رفع. گڈ. مسلمن کون سی حالت میں ہے؟ حالت نصب. مسلمین کون سی حالت میں ہے؟ حالت جر. یہ تینوں حالتوں میں لفظ مسلم کے معنوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اچھا. ٹھیک ہے، صرف اس کی حالت میں فرق آئے گا، معنوں میں فرق نہیں آئے گا. اچھا اچھا. اب میں بولوں اگر کتابن، دوسرا ایک لے لیں گے لفظ ہم. رفع. یس، کتابن، بن. بن، کتابن. یہ تینوں کے معنی کتاب کے ہی ہیں. اس کے حال میں فرق، اس کے حال پہ فرق پڑ گیا. حال اچھا. پہ فرق پڑ گیا کہ میں نے حالت رفع میں وہ اس کے اوپر 2 پیش ہوں گے، حالت نصب میں 2 زبر ہوں گے، حالت جر میں 2 زیر ہوں گے. زیر. اب حالت کو سمجھنے کے معنی ایک میں یہ بول رہا ہوں. دیکھیے اگر فرض کیجئے میں نے کہا کہ ایک وہ لے لیجئے کہ لیڈر،
ہوں، یہ لیڈر جو ہے میں تین اس میں تقسیم کر دیتا ہوں فی الحال. ایک اچھا سمجھیے کہ وہ الیکٹڈ ممبر ہے. اچھا دوسرا بھی الیکٹڈ ہے، یہ جو ہے بلکہ آپ اس کو بولیے کہ ایم پی ہے. دوسرا الیکٹڈ ہے ایم ایل اے. ہوں تیسرا ایک الیکٹڈ ہے گلی کا لیڈر. ہوں یہ تینوں لیڈرز ہیں. یہ جو ایم پی ہیں ان کا سٹیٹس الگ ہے. اچھا یہ پورے ہندوستان کے لیڈر مانے جاتے ہیں. ہوں یہ جو ایم ایل اے ہیں ان کا سٹیٹس الگ ہے. یہ پورے ایک صوبے کے، ایک سٹیٹ کے الیکٹڈ ممبر مانے جائیں گے. یہ ہوں گلی والے لیڈر صاحب جو ہے یہ ایسے ہیں کہ یہ کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے پوری طور پر کسی پہ. ان کی کوئی اپنی، یعنی لیڈر تو ہیں مگر اپنی پہچان نہیں بنا سکے بھی. اچھا ٹھیک ہے. تو ایسا ہی تین حالتیں جو ہماری رفع اور نصب اور جر کی ہے. رفع کی حالت بہت مضبوط ہے. اچھا یہ کسی جملے میں عمدہ کی حیثیت رکھتا ہے. ہوں عمدہ کے معنی پلر. اچھا عماد بھی بولتے ہیں اس کو. اچھا اچھا اس کے عربی بغیر میں جملہ نہیں بن سکتا. ہوں، یہ جو ہیں یہ فضلہ کے معنی رکھتے ہیں. اضافی ہاں یعنی ہاں اضافی سمجھیا. اضافی نہیں بلکہ آپ اس کو بولیے کہ یہ بیمز کے جیسے ہیں، یا آپ ان کو بول سکتے ہیں دیواروں کی مانند ہے. اچھا یہ جو ہیں یہ ہیں اضافی، ایڈیشنل. اچھا یہ ایسے ہیں جیسے دیوار پہ فریم لگا ہوا ہوتا ہے. ہوں بغیر پلر کے گھر نہیں بن سکتا. ہوں بغیر دیواروں کے اس کے اندر وہ حفاظت والا پہلو نہیں آتا. ہوں، دیوار پہ فریم لگا ہوا رہو، نکر لگا ہوا رہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہاں ہوں، البتہ دیوار پہ فریم وغیرہ لگ جانے سے خوبصورتی بڑھ جائے گی، ہوں، بامعنی ہو جائے گا. کچھ اس کے اندر بات سمجھ گئے نا. جی ایسی ہی حیثیت یہ رفع نصب اور جر کی ہے. جو اچھا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہوگا. اچھا جملے میں اس کو آپ جو ہے جملے سے نکال نہیں سکتے اس کو. جو اچھا حالت نصب والا ہے اس کا امپورٹنس ہے مگر رفع والے کے جیسا نہیں ہے. ہوں، اور یہ وہ ہیں جن کی اہمیت سب سے کم ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہیں کسی پہ. اچھا ٹھیک ہے. چلیے اب یہ ایک جنرل ڈسکشن تو ہو گیا. اب جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک کے بعد ایک آئیں اور ایک ایک لفظ میں دوں گا، اس کو حالت نصب رفع نصب جر میں کریے. ٹھیک ہے جمالی بھائی آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. آپ کے لیے لفظ ہے قلم. قلم. قلم ویری گڈ. حالت رفع، جی قلمن جی حالت نصب، ویری گڈ. قلمن حالت جر. ماشاء اللہ پرفیکٹ. الحمد للہ. نیکسٹ ہے نعمان. جی بڑے آپ کے لیے لفظ ہے کاتب. کاتب، کاتبن، ہاں کاتبن، ہم، کاتبن. ماشاء اللہ. رضوان. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. حافظ. حافظن، ہاں حافظین، ہم، حافظین. ماشاء اللہ. محسن. وہی جو میں لے لیتا ہوں اسے. پلیز. جی حافظ. آپ کے لیے لفظ محسن. محسن، ہم، محسنن، محسنن، ہم، محسن. ماشاء اللہ پرفیکٹ. اب آپ ہی بلا لیجئے کسی کو. افضل. افضال.
اچھا جناب عبدالرب صاحب اگر افضال کے بزی ہے تو۔ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آپ کوئی بولیے مؤمن مؤمن مومن ہاں مومن مومنین۔ جی ماشاء اللہ۔ افضل خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مذہب کیسے ہیں آپ کی مزاج؟ الحمدللہ، دعائیں احمد صاحب۔ اللہ اچھا رکھے آپ کے لیے الحمد لفظ ہے خالق۔ خالق، ہاں خالق، ہاں خالقن، جی خالقین۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ فہیم الحمدللہ۔ بھیا نیکسٹ فہیم بھیا آج سائلنٹ موڈ میں ہے بھائی، اچھا انہوں کہیں ٹریول کر رہے ہیں جی۔ کہ محمد کاظم علی سعد بھائی ہے۔ سعد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعد بھائی آپ کے لیے لفظ ہے لائبن۔ لائبن لائبن کیا ترجمہ ہے میز بیس کو؟ لائب لائب کا ترجمہ ہے کھیلنے والا۔ لام عین بے۔ لام عین بے، لائب کے معنی کھیلنے والا، لعیبن بولتے تھے کہ کھیلنا، اچھا اللہ و لائب۔ لعیبن کھیلنا ہے، لائبن جو ہے کھیلنے والا، جو اس وقت سعد بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ سعد بھائی جو ہے کہیں دوسری طرف ہے مگر پھر بھی ماشاءاللہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں الحمدللہ جی۔ نیکسٹ کون ہے بھائی؟ محسن ہے محمد کاظم علی۔ محمد کاظم علی پہلے ہو گئے نا اس میں۔ نہیں کاظم نہیں ہوئے۔ کاظم بھائی جی آپ بولیے جاوید۔ جاویدن، جاویدن، ہاں جاویدین۔ ماشاء اللہ پرفیکٹ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہو گیا ہمارا حالت پہچاننا، ٹھیک۔ تو ہم یہ جی تینوں حالتیں دیکھیے، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ اب میں جو ہے آپ حضرات کے لیے ایک ایک لفظ بولوں گا یا ایک کام کریں گے ہم سیدھا سیدھا جو ہے قرآن مجید میں چلے جائیں گے تاکہ جو ہے ہم کو قرآن سے مل جائے قرآن کی، اور اسی اسنا میں جو ہے ہمارے کچھ وہ بھی ہو جائیں۔ چلیے یہاں سے لیتے ہیں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اب جو ہے یہ ہوں گا کہ میں ہمارے مانیٹر صاحب جو ہے کسی کا نام لیں گے، میں ان سے پوچھوں گا، وہ بتائیں گے مجھے۔ چلیے مانیٹر صاحب کس کو بلا رہے ہیں؟ سعد بھائی خود فرسٹ آپ ہے میرے کو یہاں جو دکھ رہا ہے لسٹ میں۔ آپ فرسٹ ہیں۔ یہ اللہ کو بولیے، یہ کس حالت میں؟ حالت رفع میں ہے۔ ویری مچ۔ اب آپ بلائیے جس کو بلانا ہے۔ جی سعد بھائی ہے یا میرے کو جیسا لسٹ میں دکھ رہا ہے نا، مجھ میں 1 2 3 بسا میں بول رہا ہوں۔ ایز یو پلیز۔ آپ ایک ایک کو چار چار وقت بلائے بھی تو میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی سعد بھائی جی بھائی۔ السلام علیکم۔ سعد بھائی یہ مالن کے بارے میں بولیے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ مالن کی حالت بولیے۔ سوری میں نہیں اسکرین نہیں دیکھا تھا کون سا ہاں مال سب میں ہے حالت نصب میں۔ تھینک یو ویری مچ سعد بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ جمالی بھائی۔ مخدوم جمالی صاحب۔ حاضر حاضر ہوں۔ ایک منٹ، ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ پورے یہ نصب ہی کیوں نظر آ رہے ہیں مجھے؟ احدا ولم يكن له شيئا سر۔ رفع، حالت رفع۔ ماشاء اللہ آپ ویسے ہی رہیے، ابھی آپ کی باری نہیں ہوئی۔ حالت نصب۔ حالت آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کا الف؟ جی جی جی۔ اچھا یہ فرمائیے حالت جر۔
शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट है, माशाल्लाह वाह, माशाल्लाह। चलिए मॉनिटर साहब, मोहसिन मोहसिन लाला, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आइए, पहले ये वलदन, हालत नसब। हालत नसब, ये अलीफ दिख रहा है, देखो बाद में मैं सबको बता जी, दे रहा जी। हूँ। जी जी चलिए, और जो है मोहसिन लाला, जी भैया। ये आप फरमाइए रब्बी, हालत जर। हालत जर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये फरमाइए जन्नती, जन्नती भी हालत जर। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट मोहम्मद काजिम अली। काजम अली साहब, जी सर, खैरन, ये हालत नफा में है, हालत नसब में। नसब में है, गुड परफेक्ट, ये अलीफ आने की वजह से। अच्छा, मिनस समाई, ये जर में है, हालत जर में। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है। माउ, ये हालत रफा में है। थैंक यू वेरी मच, परफेक्ट, सही फरमाया आप। नेक्स्ट, मोहम्मद अब्दुल रब साहब। अब्दुल रब भाई, सब कौन सा ये वर्ड? हुस्बा, हुस्बानन, आनंद, हाँ, परफेक्ट। और ये सईदन, वो भी ना, ये सब है। नसब है, अलीफ भी आ रहा, देखो बाद में सबकी जगह, देख रहे हैं आप। सब। अल्हम्दुलिल्लाह। फलन तस्ततीअ लहू तलबा वहीद बिसमरिही, समरी, ये समरी है, देखिए समरी जा रहा था ना? हालत जर, समरी के मायने फल के हैं। ये बा क्योंकि मजरूर है, जा, हाल क्या बोलते हैं, हर्फ जर है, बा आ गया तो समरू जाके समरी हो गया, ये परफेक्ट। अच्छा, और एक पूछेंगे आपसे, अनफ़क़ फ़ीह वहिय क़ावियतुन, ये आई है क़ावियतुन, क़ावियतुन, नफा सब। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो है मोहम्मद अफजल खान। अफजल खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। ज़लक़ा, हालत नसब में। नसब में है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये गौरन, जी, गौरन हालत गौरन, नसब में, हालत हालत नसब। नसब, माशाल्लाह। और अबुल्ला मुशरिक, उरूशिहा, कुल या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, हालत नसब। हालत नसब में है। अच्छा, और अब आप और एक बोलिए फिर। जी, दूनी, हालत जर। शाबाश, इसको फरमाइए अल वलायतु, हालत मरफू, रफा हालत। शाबाश। लिल्लाही, हालत जर, अल हक़ी, हालत जर। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट नोमान। नोमान, वालेकुम सलाम। खैरुन, हालत रफा पड़ेगा। सवाबन, हालत नसब, खैरुन, हालत रफा, उक़बा, हालत नसब में। वाह माशाल्लाह। अब आप ये फरमाइए जी। मसला, माशाल्लाह, हालत नसब में रहेगा। हयाती, हालत जर में है। वाह माशाल्लाह। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है फ़हीम भैया। फहीम भैया छुट्टी पे है। अच्छा, सोबान।
صوبان. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. صوبان، یہ دنیا کے متعلق کیا ہے تمہارا؟ حالت نصب. ہاں تم اور ایڈوانس بولیں گے سمجھا تھا میں. چلو ٹھیک ہے، نصب مان لیا میں. چلیے. ما ان. حالت جر. ہاں. سمائی. حالت جر. نباتو. حالت رفع. الارض. حالت جر. حشیمن. حالت نصب. ریاہ. حالت رفع. تھینک یو. نیکسٹ. ہو گیا بسم اللہ. ارے آج انہوں محیمن نہیں آئے انکل. نہیں اسامہ، ہمارے اسامہ. اسامہ نہیں ہے آج. چلیے ہو گئے سب. جی. جمالی صاحب. جی. اللہ. حالت رفع. کلی. حالت جر. شیئن. حالت جر. مقتدرن. حالت نصب. المال. رفع. البنون. نصب. البنون حالت جو ہے جمع ہے وہ. آپ نصب بول دیے ٹھیک ہے کوئی مت. زینت. رفع. الحیاتی. جر. الدنیا. نصب. انشاءاللہ جب آپ ایک ہمارے 4 کلاسز ہو جائیں گے تو اس وقت جی. آپ یہ دنیا کو جو ہے حالت جر بولنے والے ہیں انشاءاللہ. اچھا. انشاءاللہ انشاءاللہ. الباقیات. رفع. الصالحات. رفع. خیر رفع. عند رفع. ربی. نصب. نصب. ما ثوابا. جر جر جر. ثوابا. نصب. خیر. رفع. عمل. نصب. ماشاء اللہ. یوم. نصب. الجبال. نصب. ارض. نصب. باردتا. نصب. یہ دیکھیے تائے تانیس پہ 2 زبر آئے مگر بعد میں الف نہیں ہے. اچھا اچھا. دیکھ لیا آپ. جی جی. یہ تائے تانیس کا ایکسیپشن آ گیا یہاں پر. اچھا. احدن. نصب. ماشاء اللہ. دیکھیے آپ یہ کانا کو چھوڑ دیکھیے، یہ پوری لائن اسم پہ چل رہی. دیکھیے ریحن اللہ علی کل شیء مقتدرہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات. دیکھیں آپ کتنے اسماء ہیں. اور اوپر بھی آپ یہ نہ کو سمجھیے کہ میں پورے اسماء کور کرا، میں بہت سے اسماء چھوڑ کے جو ہے آتا گیا ہوں. تو یہ ہے اگر ہم اسماء کو دیکھ لیں. جیسا آ جائیے اور آ جائے تو آپ یہ کیسے ہو گیا. وَضْرِب تو ٹھیک ہے. لہم میں یہ ہم کیا منتصرہ، یہ ہنالک یہ بھی ہے. علم بربی یہ اسم. لہو ینصرونہ انفق فیہا وہی عروشہا. محیط. فأصبح يقلب قلب يقلب كفيه صعيدا ماء فاستكفي يؤتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. یہ آپ دیکھ رہی ہیں میں پورے اسماء کو راؤنڈ کر رہا ہوں. ولو اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترنی انا اقل منک. یہ دیکھیں آپ یہ جتنے راؤنڈ کرے ہوئے ہیں یہ تمام اسماء ہیں. ایک صفحے میں دیکھیں آپ کتنے اسماء آ رہے ہیں آپ کو. اگر ہم اسماء کو جو ہے پرفیکٹ کر لیں تو 40% قرآن کھل جاتا ہمارے لیے. اچھا اب ایک اور ایک چیز دیکھیں گے. یہ صرف اس واسطے ہے
کہ آپ کو یہ بات کا اندازہ ہو جائے کہ عربی کتنی آسان ہے. جی جنتی کا کے معنی آپ حضرات جانتے ہیں؟ جی تیری ہاں، جی جنت کے معنی تو ہم سب کو معلوم. جی کا کے معنی ہے تیری. تیری کیسا لکھتے؟ تے یہ رے چھوٹی ہے، تیری. ٹھیک. یورس. اللہ کے معنی، قوت کے معنی معلوم ہے. جی اللہ کے معنی معلوم. انا کے معنی میں ہے. پھر یہ کا کے معنی تیرے تمہاری طرف سے. مالن مال کے معنی معلوم. ولدن کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ لڑکا لڑکا، اولاد. ربی کے معنی، خیر کے معنی معلوم. پھر جنتیکا کے معنی معلوم. حسبان. حسبان، حسبانہ جو ہے یہ معنی ڈیفرنٹ ہے، ہمارے اردو میں استعمال نہیں ہوتے. سما کے معنی معلوم آپ ہے. جی سعید کے معنی بھی جو ہے اردو میں یہ استعمال نہیں ہوتے. زلخا بھی استعمال نہیں ہوتے. ماں ہوتا، ماں کے معنی جو ہے پانی کے ہے. غورن بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اچھا طلبہ ہوتا ہے طلب طلب سے. ثمرہ ہوتا ہے. جی بولیے کیا ہے ثمرہ؟ ال شاباش. کفئی، کف. ہاتھ ہتھیلی شاباش، ویری گڈ، پرفیکٹ. کیا بات ہے. اچھا، یہ عروش جو ہے عرش سے ہے. اچھا اچھا عرش کے معنی ہم سمجھتے ہیں کیا ہے. عرش اصل میں جو ہے اونچائی اور سر کے معنی دیتا ہے، اچھا یعنی بالا تر حصہ. اچھا تو وہی خاویۃ علی عروشہا کے معنی ہے، اور وہ اپنے سر کے بل گری ہوئی ہے. اچھا اور ربی کے معنی احدہ کے معنی معلوم. جی فیتن کے معنی جو ہے جوان کے ہے. اچھا اور ہنالکا وہیں پر. اور ولایتو، ولا ولایتو جو یہ ہے کیا پھر محبت ہے یہ ولا ولایت ولایتو جو ہے جی بادشاہت، ملک، شہر، اچھا اس کے لیے بھی آتے. الحق معلوم ہے، خیر سچ معلوم، ثواب معلوم. اخبا، اخبا بھی جی معلوم ہے. جی آپ آپ دیکھ رہے ہیں جمالی صاحب، جی جی اس کے اکثر جو ہے الفاظ، میں آپ کو بولوں نا 80% عربی اردو میں ہے. صحیح. ہاں باقیات الصالحات، باقی باقی رہنے والے، صالحات نیک، خیر خیر. دنیا، حیات، زینت، بنون، مال، جبل. صحیح الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء سبحان اللہ. اللہ تو بہرحال الحمدللہ میں یہ آپ حضرات کو یہ بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں الفاظ، عربی جو ہے اتنے، اگر ہم کو ہماری اردو صحیح آ گئی تو 80% عربی آتی ہے ہمارے کو. صرف اس ماشاء کو جو ہے تھوڑا سا کیا بولنا چاہیے، بالو پلک بولتے، کیا بولتے نا، جی نوک پلک نوک پلک درست کرنا ہے. خالی یہ دیکھیے آپ شاعر حضرات رہے تو یہ فائدہ ہو جاتا. نوک و پلک درست کرنا. الحمدللہ. تو اب جو ہے آج کی کلاس کو ہم جسٹ وہ کر لیں گے، ریفریش کر لیں گے. آج ہم نے اسم کے 4 اہم پہلوؤں میں سے پہلے پہلو کو دیکھا، اور وہ پہلا پہلو ہے اعراب. اعراب 3 قسم کے ہوتے ہیں: رفع، نصب اور جر. رفع واحد کے لیے 2 پیش یا 1 پیش سے منشن ہوتا ہے، جیسا اللہ، اللہ، اللہ ہی آیا تھا. جی اور اسی طریقے سے جو ہے رفع، نصب جو ہے 2 زبر سے ریپرزنٹ کیا جائے گا، اور فائنلی جر جو ہے 2 زیر سے زیر ریپرزنٹ ہوگا. اچھا، اب ایک دوسری چیز جو وہ بولنا ہے ہمارے کو
جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے اس لیول پہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے رفع نصب اور جر ہے، یہ عربی کے 80% الفابیٹس پہ وہ اسما پہ کام کرتی ہے. اچھا 80%. اچھا یعنی یہ جن پہ رفع نصب اور جر، نصب اور جر، یہ تینوں یعنی پیش، زبر اور زیر والی جو حالتیں ہیں، یہ 80% آف اسما پہ ایکٹیو ہے. اچھا 20% میں سے آپ یہ سمجھیے کہ آلموسٹ 15% ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ غیر منصرف ہیں. وہ غیر منسلک، منصرف، منصرف. اچھا یہ جو 80% ہیں ان کو منصرف کہتے ہیں. ٹھیک، یہ غیر منصرف ہے. اب ذرا یعنی سا تصرف میں نہیں آتے ہیں. ہاں، منصرف کے معنی سمجھ لیں گے. منصرف جو ہے لفظ صرف سے ہے. صرف جو ہے ایک وہ سمجھے آپ. یہ منی ایکسچینجر کو کیا بولتے ہیں عربی میں معلوم ہے؟ تبادلہ. منی ایکسچینجر، منی ایکسچینجر وہ حضرات ہیں جو آپ کو حرمین شریفین میں اکثر ملیں گے. اگر آپ ان کو لے جا کے 500 روپے دیں تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو ریال دیں گے. ریال کی سائن کیا ہے نہیں معلوم میرے کو. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، ریال سے ڈالر، ڈالر سے ین، ین سے آپ کسی بھی قسم کا تبادلہ کر سکتے ہیں ان سے کرنسی کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں سے آپ لے کے گئے سمجھو 500 روپے کے نوٹا، جی وہاں جی. چلنے والے ہیں کیا آپ کے لیے؟ وہ نہیں نہیں چلتے. تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ بدلنا پڑے گا. چینج کرنا پڑتا. تو ان کو ان کے لیے خاص لفظ ہے، کیا بولتے ہیں ایسوں کو؟ کسی کو معلوم ہے؟ یہ منی ایکسچینجرز کو بولتے ہیں صراف. صراف، صراف کے معنی چینجر. اور چینج کے معنی کیا ہے؟ چینج، آپ کے پاس چینج ہے، کیا بولتے ہیں؟ یہ چینج کے ساتھ جو ہے ایک ایسا ایک کام کیجئے، میں 1 روپیہ آپ کو دے کے بولوں کہ اس کا چینج دیں میرے کو، تو آپ کیا دیں گے مجھے؟ 8 آنے، 4 آنے. یا 10 روپے دے کے اس کا چینج مانگو تو سکے دیں گے. تو چینج دراصل سکے ہیں. میں یہاں پر لانا چاہ رہا تھا پوری باتیں کر کے. چینج کس کو بولتے ہیں؟ سکوں کو بولتے ہیں. اچھا اور سکوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے، چاہے کون سا بھی سکہ رہنے دیجیے، سکے کی خاص بات یہ ہے اس میں ایک آواز رہتی. اچھا جی. چھن کی آواز رہتی. اچھا آتی نا، سکہ اچھالے تو کیسی آتی؟ چھن بلکہ نہیں آتی. جی جی جی. چھن، یہ جو چھن ہے نا، یہ چھن میں آخری میں نون ہے. اچھا یہی ہے اصل میں صرف، اچھا کہ کسی الفاظ میں آپ آخری میں نون کی آواز نکلوانا. جیسا اگر ہے مسلم، مسلم. آپ اس کو صرف کر رہے ہیں تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ مسلمن. اچھا مسلمن، مسلمن ہے. یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے یہ صرف ہے. اچھا تو یہ صرف جس پہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں منصرف. یہ علم صرف بھی یہی ہے کیا مضمون؟ نہیں، وہ علم صرف الگ ہے. پھر اچھا یہ صرف الگ ہے. ٹھیک، وہ بھی آئے گا صرف میں مگر تھوڑا مختلف ہے. وہ اچھا اس صرف کو یہاں سمجھ لیجئے کہ منصرف کیا ہے. منصرف وہ ہیں جن میں یہ نون کی آواز آئے گی. اچھا اور یہ نون کی آواز ان کی ذاتی نہیں ہوگی بلکہ یہ ایڈڈ ہوگی. ان کے اوپر جو ہے
زائد برزات ہوگی ہے، ان پہ ایڈڈ ہے یہ، ورنہ یہ مسلم ہے، مسلمن جو ہوا یہ نون اس میں اضافی ہے، تو یہ ہوگا منصرف۔ غیر منصرف جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے یہ نون کو اپنے اوپر، جیسے اللہ، جیسے اللہ، یا اب ہم بولیں گے رحیم۔ اچھا، آپ ابراہیم کو قرآن مجید میں کہیں بھی ابراہیم نہیں پڑھیں گے، اس پہ کبھی تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، سلیمان غیر منصرف ہے۔ یوسف، اکثر یوسف بالکل صحیح فرمایا، اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہے، اچھا، اکثر۔ ماشاء میں سمجھتا ہوں گنتی کے 5 6 7 آتے ہوں گے جو منصرف ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہود علیہ السلام، اللہ، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ ہیں چند۔ ٹھیک ہے، جی، تو اب جو ہے آپ کو معلوم ہوا کہ غیر منصرف وہ ہیں جس پر کیا ہوتا ہے، تنوین نہیں ہوتی، نہیں آتی۔ تو غیر منصرف کا پہلا اصول ہے تنوین نہیں آئے گی، اچھا، نو تنوین۔ ہم، دوسری یہ ہے کہ وہ کبھی حالت جر میں نہیں جاتے، اچھا، یعنی حالت جر میں جائیں بھی تو ان کو زیر نہیں آتا۔ آپ پوری قرآن مجید میں ابراہیمی نہیں دیکھیں گے، ہم، جہاں پر ان کو زیر میں آنا چاہیے تھا وہ وہاں پر بھی حالت نصب میں ہی دکھتے ہیں۔ ابراہیم ابراہیم، اچھا، ٹھیک ہے، ابراہیم حالت رفع، حالت ابراہیم حالت نصب، ابراہیم حالت نصب۔ اچھا، ٹھیک ہے، دیکھیے ایک آیت کریمہ ہے نا، یا اہل الکتابی، یا اہل الکتابی لما تحاجون فی ابراہیم، ہم، فی ابراہیم ہے، یہ فی ہے، اس کے بعد والے آنے والا حرف جو ہے کیا ہونا چاہیے تھا، جر ہونا، جر میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں ابراہیم کیسا دکھ رہا ہے آپ کو، حالت نصب میں۔ غیر یا منصرف ہونے اہل کی وجہ سے، الکتابی واہ، لما تحاجون فی ابراہیم ہم، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اے اہل کتاب تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو، ہم، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم، تو فی ابراہیم آیا، دیکھیے، تو معلوم یہ ہوا کہ غیر منصرف کے 2 اصول ہیں۔ غیر منصرف وہ ہوتے ہیں جو تنوین کو قبول نہیں کرتے، اچھا، اور دوسرا جو ہے ان پہ زیر نہیں آتا کبھی، حالت جر میں بھی ہوں گے تو وہ حالت نصب میں ہی رہیں گے۔ اچھا، تو یہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہو گئے۔ 80% تو وہ ہو گئے تھے، 5% یہ رہ گئے، مزید 5% کون ہے پھر، وہ مزید 5% کو کہتے ہیں مبنی۔ اچھا، یہ مبنی کون ہے، تو مبنی وہ ہیں جو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں اپنی شکل کو بدلتے ہی نہیں، جیسے موسیٰ، اچھا، موسیٰ، عیسیٰ، یس بے شک، موسیٰ حالت رفع میں بھی موسیٰ، حالت جر میں بھی موسیٰ، حالت نصب میں بھی موسیٰ۔ آپ کہیں موسو نہیں پڑھیں گے قرآن مجید میں، کہیں گے کیا اس کو پھر؟ آپ اسٹیٹس دیکھ کے بول دیں گے کیا ہے، آپ کو معلوم ہو اچھا، جائے گا نا، پھر آپ کو جو ہے وہاں معلوم ہو جائے گا کہ وہ حالت نصب میں ہے، جر میں ہے، یا رفع میں ہے، کیسا جملے سے معلوم ہو جائے گا، مگر دکھنے میں تو ایسی دکھیں گے یہ۔ اچھا، یعنی ان کی ظاہری حالت سے آپ نہیں پتا کر سکتے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے، رفع میں ہے، یا جر میں ہے، اچھا، ایسا وہ بولیں گے مبنی۔ ہم، ٹھیک ہے، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو منصرف، اب جو غیر ہے منصرف، مبنی، خلاصہ اس کا یہ ہے، اسم اعرابی حالتوں سے 3 طریقے کے ہو سکتے ہیں۔
اس کو پہلے دو کہا گیا، ایک تو منصرف، ہم، غیر منصرف۔ تیسرے مبنی، یہ ہم، منصرف 80% ہیں جو رفع، نصب اور جر تینوں کو قبول کرتے ہیں، اور ان پہ کیا ہوں گا؟ تنوین آتی ہے۔ جی، غیر منصرف وہ ہے جس پہ تنوین نہیں آتی، حالت حالت جر میں نہیں۔ نہیں آئیں گا، مبنی ہر صورت میں ویسی ہی رہیں گا، اچھا، ٹھیک ہے؟ جی، وہ آپ اس کی صورت سے نہیں پہچان سکتے کہ وہ جو ہے کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی مضمون، ہمارے اب جو جی، موجودہ جو پرنسپل ہے آرٹس کالج کے، ان سے پہلے ایک پرنسپل تھے، اچھا، بالکل ان سے پہلے ہمارے پریویس میں تھے وہ۔ اچھا، اگر آپ کو وہ کہیں رستے پہ مل جاتے ہاں، اور کسی وجہ جی، سے اگر وہ کسی رکشے کے بازو ٹھہرے ہوتے تو ہم، آپ کو کوئی آر نہیں ہوتا ان سے پوچھنے چلتے کیا پوچھنے۔ یعنی آپ جو ہے چہرے سے ان کو پرنسپل تو دور کی بات ہے، آپ تو ان کو پروفیسر بھی نہیں سمجھتے، پروفیسر تو دور کی بات ہے، آپ تو ان کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا ہاؤ بھاؤ، ان کا ظاہری اپیرنس جو ہے یہ فرق نہیں بتاتا کہ وہ کیا ہیں۔ یعنی وہ عربی میں مبنی کی علامت ہے، آپ سمجھ آ رہا ہے۔ ہاں، وہ مبنی کی علامت تھے۔ ایک ہمارے بہت زمانہ پہلے ایک وہ بھی تھے ہمارے چیف منسٹر آندھرا پردیش کے، ان کا نام ٹی انجیا تھا۔ اچھا، ہاں، وہ ٹی انجیا جو ہے لیبر تھے، لیبر کے معنی گمپا پھوڑا اٹھانے والے۔ ہم، وہ وہاں سے ہوتے ہوتے چیف منسٹر بنے، ان کو دستخط کرنے نہیں آتا تھا، اچھا، اور چیف منسٹر بن گئے۔ ان کی صورت دیکھ کے آپ بول سکتے تھے یہ اس کو لا کے بھیڑ کو کہاں سے لا لیا رو بول کے۔ اچھا، تو یہ مبنی حضرات ہیں۔ ہم، ایسے ہی بعض مبنی حضرات ایسے ہوتے ہیں، وہ چاہے وہ ہوٹل میں ٹیبل صاف کرنے والا رہنے دیجیے، مگر اس کا چہرہ دیکھ کے آپ یہ بولتے کہ تم کوئی اعلیٰ خاندان کے معلوم ہوتے ہو۔ تو یہ جو ہے یعنی اپیرنس جو ہے، یہ اپیرنس ایک چیز کا اظہار کرتا ہے، وہ جو ہے۔ اور بعض حضرات یہ ہوتے ہیں کہ جیسا مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ہم ایک مثال لیں گے، محترم عباس متقی صاحب مرحوم، استاد محترم، جی، وہ جب جو ہے مسجد کے ممبر پہ ہوتے ہم، تو وہ بہترین وائز نظر آتے، ہم، اور جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتے تو وہ بہترین سرپرست نظر آتے، اور پھر ہم، جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہوتے تو بچوں میں بچے دکھتے۔ وہ ہر حال کو اڈاپٹ کرنے والے تھے، جو ہر حال کو اڈاپٹ کرتا ہے وہ منصرف ہے۔ جب وہ حالت رفع میں ہو تو حالت رفع کا اظہار ہو، حالت نصب میں ہو تو حالت نصب کا اظہار ہو، حالت جر میں ہو تو حالت جر کا اظہار ہو۔ یہ 80% ہیں۔ ہم، غیر منصرف وہ ہے، وہ حالت جر میں بھی حالت نصب کو بتاتے رہتے ہیں۔ اچھا، 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 کنزر فلو، ہاں، جیسا آپ وہ ان کو جو ہے اگر موقع مل جائے تو وہ مثال کے طور پہ ایک وہی ٹیبل صاف کرنے والے صاحب ہیں، وہ فوری جو ہے کوئی آگے ان کے تو ان جا کے کاؤنٹر کے بازو ٹھہر گئے، یہ بتا رہے ہیں کہ میں وہ یہ بتانا ہی اچھا، نہیں چاہتے کہ میں حالت جر میں ہوں، الحمدللہ، تو وہ ہیں غیر منصرف۔ اچھا، بہت اچھا، چلیے الحمد، تو آج کی کلاس کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ آپ الحمدللہ، حضرات سے یہ ہوم ورک کیا دیکھیے بھائی، ہوم ورک پلیز کریے۔ ہوم ورک کرنے سے جو بات ہم کرے ہوئے ہیں وہ پختہ ہوگی، جو انشاءاللہ، بات ہم کر رہے ہیں اس کا پختہ ہونا لازم ہے، اس واسطے کہ اسی پہ عمارت بنتے جائے گی۔ بے یہ شک، بنیاد ہے، یہ بنیاد اگر مضبوط نہ ہو تو عمارت کمزور ہوگی۔ جتنی بے شک، مضبوط کر سکتے ہیں، ایزی دکھ رہا اسی کو مضبوط کریے، ورنہ جو ہے ہم آگے جو ہے تکلیف میں آ سکتے ہیں۔ چلیے، السلام اللہم علیکم۔ صلی، وعلیکم السلام۔
بڑے پاپا معافی چاہتا ہوں، آپ جو میرے کو پوچھے تھے وہ دنیا جو تھا، جی میرے کو یاد، آپ یہ بتانے سے یاد آ گیا، جی مثل الحیات دنیا تھا نا جی وہ، جی تو وہ مضاف پہلے موصوف صفت بن کے اس کا مضاف الیہ بنا. ویری گڈ، ویری گڈ، پرفیکٹ ہے وہ بات. اور دنیا جو ہے مبنی ہے. جی بڑے یہ دنیا جو ہے یہ مبنی ہے. آپ یہ دن یو کہیں نہیں ملیں گا آپ کو قرآن میں، دن یہ کہیں نہیں ملیں گا. دنیا حالت رفع میں بھی دنیا ہے، حالت نصب میں بھی دنیا ہے، اور حالت جر میں بھی دنیا ہے. اس واسطے جمالی کو بولا میں 2-4 دن کے بعد میں آپ اس کو حالت جر میں بولنے والے ہیں. حیات دنیا سے معلوم ہو رہا کہ یہ حالت جر میں ہے. جی ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا بولے بیٹا. زبان شاباش، اللہ عمر دراز کرے. آمین. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. رب آمين. ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Thank you very much everybody. اللہ خوش رکھے. السلام علیکم. بڑی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منڈے ہوگی کلاس، اور منڈے جو ہے انشاءاللہ ہم جنس پہ چلے جائیں گے اللہ نے چاہتا انشاءاللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. وعلیکم السلام. ریکارڈنگ اسٹاپ کر دیا مجھے، اس سے بھی ڈسکنیکٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لالا اللہ اچھا رکھے. الحمدللہ. مجھ بھی میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے حضرت. ہاں، ریکارڈنگ اسٹاپ کر دیا نا آپ اس کو؟ نہیں کرا بھائی. اچھا. ایک ریکارڈنگ اسٹاپ